بڑے اور چھوٹے لوگوں کی تفریق زندگی کرتی ہے۔ موت سب کو برابر رکھتی ہے۔ بڑی مساوات ہے اس کے پاس۔ ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو ہم اللہ سے شکوے کرنے لگتے ہیں، اسے بتانے لگتے ہیں کہ اس نے ہمیں کتنا بدقسمت بنایا ہے، اپنی محرومیوں کا ماتم کرتے ہیں۔ آپ محبت ضرور کریں، مگر محبت کے حصول کی اتنی خواہش نہ کریں۔ آپ کے مقدر میں جو چیز ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی، مگر کسی چیز کو خواہش بن کر، کائی بن کر اپنے وجود پر پھیلنے مت دیں، ورنہ یہ سب سے پہلے ایمان کو نکلے گی۔ اب صبر کر لیں اور معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ پریشان ہونے، راتوں کو جاگنے اور سرابوں کے پیچھے بھاگنے سے کسی چیز کو مقدر نہیں بنایا جا سکتا۔ دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کہی ہوئی بات پہلے تکلیف دیتی ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اپنوں کی کہی ہوئی باتوں کی کبھی عادت نہیں ہوتی، ہر بار وہ سننے پر تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے۔ ہر رات زندگی میں اندھیرا نہیں لاتی، بعض راتیں چاندنی راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں میں روشنی ہی نہیں، سکون بھی ہوتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہیں ملتا، مل جاتا ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو دل مانگتا ہے وہ نہیں ملتا۔ بعض لوگ ساری زندگی صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کرتے ہیں، اور یہ غلطی ان کی باقی زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی غلطیاں ضرور تسلیم کرو اور معذرت بھی کرو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، مگر ان کے سامنے اپنی خوبیوں یا خامیوں کو گنوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو خود اپنے بارے میں اندازہ لگانے دو، اپنے آپ پر رکھنے دو۔ بہت سی انکشافات کسی کے لیے بھی بے تعصب اور بے اثر نہیں ہو سکتی، وہ بھی جب کوئی انکشاف کھلے عام توہین آمیز انداز میں کیا گیا ہو۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ محبت کو دہائیاں چاہیے سچا اور پکا ہونے کے لیے؟ محبت کا دھاگا تو رب ڈالتا ہے دو دلوں میں، اور رب ہی نکالتا ہے۔ دنیا میں صرف برے لوگ نہیں ہوتے، اگر اچھا ساتھی مل جائے تو زندگی کا سفر پھولوں کے راستے کا سفر بن جاتا ہے، اور اگر ساتھی برا نکل آئے تو وہی راستہ کانٹوں سے بھر جاتا ہے۔ بہتر نہیں ہے ہم نہ پھول مانگے نہ کانٹے لیں، بس کچے راستے چلنا سیکھ لیں۔ آنکھیں آنسو بہانا جانتی ہیں، آنسو کو روکنا نہیں جانتی۔ انسان کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، نہ برائی نہ اچھائی، نہ کمظرفی نہ اثار، نہ بے مہری نہ احسان، نہ عزت نہ ذلت۔ ہم جو ہیں جیسے ہیں ویسے ہی نظر آنا چاہیے، چیزیں چھپانے سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ دنیا وہ دو دھاری تلوار ہے جس پر ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے، چلنا ہی ہوتا ہے۔
پیروں کو زخمی کرنے والی چیز سے محبت کیسے کرنے لگتے ہیں لوگ؟ کیوں کرنے لگتے ہیں؟ سارے دن سب کے لیے اچھے اور سب کے لیے برے نہیں ہوتے، نہ ہی اللہ ہر انسان کو ہر قسم کی تنگی دیتا ہے۔ کچھ چیزوں میں تنگی ہوتی ہے، کچھ میں آسانی۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، اور نعمتوں کا حساب رکھنا اسے ہمیشہ بھول جاتا ہے۔ زندگی خاموشی کو بھی خاموش کہاں رہنے دیتی ہے، درد کو بھی وقت بن کر کہاں گزرنے دیتی ہے۔ عجیب طرح سے چپ توڑتی ہے، عجیب طرح سے ٹیس بن کر اٹھتی ہے۔ جو چیزیں مقدر میں ہوں ان کے سامنے ضد کر کے کھڑے رہنے سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ بے شک طاقت کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے، جس کی محبت وہ آب حیات ہے، جو زندگی کو دوام بخشتا ہے اس دنیا سے اگلی دنیا تک۔ زندگی کی سب سے مشکل ترین چیزوں میں سے ایک کسی کے دل سے اپنے بارے میں بدگمانی کو دور کرنا ہے، خاص طور پر اس بدگمانی کو جس کی وجوہات ٹھیک ہوں۔ مارتی تو موت ہی ہے، اور جیسی مار وہ انسان کو دیتی ہے کوئی اور تکلیف نہیں دیتی۔ آب حیات پی کر بھی انسان اپنی موت ہی روک سکتا ہے، پر ان کو جانے سے کیسے روک سکتا ہے جو جان سے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں میں قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ بعض دفعہ شاید کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل چاہتا ہے دنیا میں غار ہرا جیسی خاموشی ہو اور ہم اپنے اندر کو باہر لے آئیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم روپے سے خرید نہیں سکتے، جنہیں دعائیں بھی ہمارے پاس نہیں لا سکتی؟ اور آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ بعض دفعہ وہ چیزیں ہی ہماری پوری دنیا ہوتی ہیں؟ دل کی دنیا تو کیا، زمین پر انسان دل کی دنیا کے بغیر رہ سکتا ہے۔ تم جزا و سزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں کیا پتا کون گناہ گار ہے کون بے گناہ؟ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ اختیار بھی اس کے پاس رہنے دو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ محبت تکلیف تو سہ سکتی ہے، تذلیل نہیں۔ کون کہتا ہے رنگ صرف گرگٹ بدلتا ہے یا آسمان؟ انسانوں سے زیادہ تیزی سے رنگ کوئی نہیں بدلتا۔ جوتا ہر دفعہ ہاتھ سے نہیں مارا جاتا، بعض اوقات زبان سے کہی ہوئی بات جوتے سے زیادہ سخت ہوتی ہے، زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ وقت زندگی کو کس طرح بہا کر لے جاتا ہے کہ انسان خود بھی اسے روکنے بیٹھے تو روک نہ سکے، گزر جانے والے لمحوں کو گننے بیٹھے تو گنتی بھول جائے۔ میں نے اپنے غصے کے ساتھ ایک لمبا عرصہ بتایا، اور پھر کافی پختہ دوستی ہونے کے بعد ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اس کا اصل نام دکھ ہے۔ آپ کے اندر ہی الفاظ کی موت ہو جائے، اس سے زیادہ اذیت ناک کوئی جنازہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ہی میت ہوتے ہو، آپ ہی تعزیت گزار، اور آپ ہی قبرستان۔
یاد بڑی ظالم ہوتی ہے، ہمیشہ غلط وقت پر غلط جگہ لے آتی ہے۔ بھوک اور ذلت میں اگر ایک چیز کا انتخاب کرنے کا موقع ملے تو ہر شخص ذلت ہی چنے گا۔ بھوک زندگی کو سالوں اور مہینوں سے انگلی کی پوروں پر لے آتی ہے۔ زندگی میں ہر انسان سے ہر فیصلہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ بعض فیصلے انسان غصے اور جلد بازی میں کرتا ہے، اور بعض جذبات میں مجبور ہو کر، اور کہیں نہ کہیں عقل و ہوش کچھ دیر کے لیے انسان کا ساتھ ضرور چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی نہ کبھی حماقت عقل پر قبضہ ضرور کر لیتی ہے، چاہے وہ چند لمحوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی بڑی شرمندہ کر دینے والی چیز ہے، تم میں یا کوئی بھی۔ ہم سب ایک ہی جھولے میں سوار ہیں، اور کوئی بھی اس میں سے اترنا نہیں چاہتا، کیونکہ نیچے کھڑے ہو کر دوسروں کو آسمان تک پہنچتے دیکھنا بڑا صبر آزما اور تکلیف دہ کام ہوتا ہے۔ چہرے کتنے عجیب ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، جب انہیں پڑھنے لگیں تو یہ لگتا ہے جیسے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ دوسری دفعہ نظر ڈالیں تو دوبارہ شروع سے پڑھنا پڑتا ہے، یوں جیسے کتاب کا ورق الٹ گیا ہو۔ بعض کانٹے آپ کو ساری عمر چبھتے رہتے ہیں، آپ لاکھ جتن کر کے بھی ان کو نکال نہیں پاتے، کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آتے۔ بس ان سے اٹھنے والی ٹیسیاں آپ کو یاد دلاتی رہتی ہیں کہ وہ ہیں، اور آپ کے وجود کے اندر سے آپ کو بے حال کیے ہوئے ہیں۔ محبوب کا اظہار عورت دل پر لکھتی ہے، اولاد کا اظہار محبت روح پر۔ پہلا قبر تک ساتھ جاتا ہے، دوسرا وہ آسمانوں تک ساتھ لے کر جاتی ہے۔ دکھ انسان کو یا تو ریت کی دیوار کی طرح ڈھا دیتا ہے، یا چٹان کی طرح کھردرا اور سخت بنا دیتا ہے۔ ریت شیشہ بن جائے تو ہاتھ لگانے والوں کو اس طرح زخمی کرتی ہے کہ وہ دوبارہ ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں۔ زندگی میں ایک گولی ایسی بھی ہونی چاہیے جسے کھانے کے بعد انسان اس شخص، چیز اور یاد کو فوری طور پر بھول جائے جسے وہ بھولنا چاہتا ہے۔ آپ اسے کھا کر سوئیں اور جاگیں تو آپ کے پورے وجود اور ذہن کے سسٹم میں سے صرف وہ شخص، وہ چیز، وہ یاد نکل چکی ہو جس سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہوں، اور جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔